کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ ابو جہل نے جیسے ہی اپنی مٹھی میں موجود کنکروں سے یہ کلمہ سنا، فوراً زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کنکروں پر بھی جادو کر دیا۔ ظالم نے کیا کہا؟ جادو ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالی اس کا انجام بڑا برا کرتے، اس کو دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں۔ جب اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر معجزہ دکھا دے، معجزہ دیکھنے کے بعد کافروں کو چاہیے فوراً ایمان لے آئیں، ورنہ ان کافروں کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اللہ ان کو فوراً سزا دے دیتے۔ ابو جہل نے کئی بار، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو معجزات دکھائے، ابو جہل نے معجزات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو سزا دی، دنیا کے اندر سزا دی کہ غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نبی اور پیغمبر عطا فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پاس جاتے ہیں، کافروں کی مجالس میں جاتے ہیں، مشرکین مکہ کی مجالس میں جاتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے، جا کر فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او اللہ کے بندو کلمہ پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کافر کہا کرتے تھے ہم آپ کو نبی اور پیغمبر اور رسول کیسے مانیں، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ جب تک آپ ہمیں بڑا کوئی معجزہ نہیں دکھاتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان مشرکین کی مجلس کے اندر وادی میں کھڑے تھے، آس پاس پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند جو بن پر تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنے لگے اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دے۔ اگر آپ نے اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی رسالت پر ایمان لائیں گے، آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وجہ سے یہ معجزات نہیں دکھاتے تھے، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس غرض سے معجزہ دکھاتے تھے شاید یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اسی لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا 14ویں رات کا چاند جو بن پر ہے، اگر آپ نے ان چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا، اگر آپ نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دوں کیا تم کلمہ پڑھ لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ سب کافروں نے کہا، سب مشرکین نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے اس سے کیسے ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے استہزاء میں آ کر، مزاح میں آ کر کہنے لگے جی ہاں ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کیا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمام مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے اس طرف چلا گیا۔ تمام کے تمام کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
یہ سارے کافر مشرکین مکہ اس مجلس میں موجود مشرکین اور کافر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چاند پر بھی جادو کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے تو چاند پر بھی جادو کر دیا، لگتا ہے آپ نے ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا، ہمیں چاند کے دو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے چاند کے اصل میں دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ صبح کے وقت میں دور دراز کے علاقوں سے قافلے آئیں گے مکہ مکرمہ شہر کی طرف، ان قافلے والوں سے پوچھیں گے، کیا تم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند دو ٹکڑے ہو چکا تھا؟ جیسے ہی قافلے والے دور دراز علاقوں سے مکہ مکرمہ میں پہنچے، مشرکین مکہ کافروں نے ان قافلے والوں سے پوچھا، کیا تم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ان قافلے والوں نے کہا، جی ہاں، گزشتہ رات ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ تو بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، کافروں نے تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دنیا میں سزا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں خواجہ ابو طالب نے ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کا سفر شروع کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر میں جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ یہودیوں کے ایک بڑا عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہو گئی، جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا اس کے معبد کے قریب جا کر پڑو کیا۔ اس بحیرہ راہب نے دیکھا کہ اس بچے کے سر کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ بچہ جس طرف چل کر جاتا ہے آسمان کے بادل بھی سایہ کرتے کرتے اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ خواجہ ابو طالب کو بلایا، خواجہ ابو طالب کو بلا کر پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ خواجہ ابو طالب نے کہا، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ یہودیوں کے عالم نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، میرا نام ابو طالب ہے۔ یہودیوں کے عالم نے پوچھا، کیا یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، کیا یہ آپ کا صاحبزادہ ہے؟ خواجہ ابو طالب نے کہا، جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے، جی ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، یہ تیرا بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت عطا کرے گا۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، جب یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے اس کا والد حیات نہیں، آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے۔ خواجہ ابو طالب کہنے لگے، جی ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ راہب کو یقین ہو گیا یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بحیرہ راہب نے سارے قافلے والوں سے کہا، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ سب کو دعوت پر بلایا، پورے قافلے والے وقت مقررہ پر بحیرہ راہب کے دسترخوان پر پہنچ گئے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہیں پہنچے۔ بحیرہ راہب نے کہا، یہودیوں کے عالم نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ سارے کہنے لگے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ دسترخوان پر نہیں آیا کیا حرج کی بات ہے؟
یہودیوں کے عالم نے کہا، بحیرہ راہب نے کہا، اسی بچے کی وجہ سے تو میں نے تمہاری دعوت کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ دسترخوان اسی بچے کی وجہ سے سجایا ہے، تم کہتے ہو اگر وہ بچہ نہیں آیا تو کیا حرج کی بات ہے؟ بحیرہ راہب نے کہا، اس وقت تک کھانا شروع نہیں ہوگا جب تک وہ بچہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ ایک آدمی گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے۔ بحیرہ راہب نے دوسری بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر چل رہے تھے، آسمان کے بادل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے کہا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، خواجہ ابو طالب سے آگے شام کی طرف اس بچے کو لے کر کبھی نہ جانا، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا، یہودیوں کو معلوم ہو گیا یہ بچہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہودی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اسی لیے فوری طور پر اس بچے کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ خواجہ ابو طالب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت کے یہودی علماء بھی جانتے تھے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہے، یہ تمام نبیوں کے نبی، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، تمام رسولوں کے رسول ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، عمر صرف 12 سال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علامات سے دنیا والوں کو خبردار پہلے سے کر